ولادت کا مقصد تو یہی تھا کہ بے کسوں کا سہارا بنیں گے، ولادت کا مقصد تو یہی تھا محتاجوں کی ضرورت پوری کریں گے، ولادت کا مقصد تو یہی تھا شرک کی نفی کریں گے، ولادت کا مقصد تو یہی تھا اللہ سے صلح کریں گے، ولادت کا مقصد تو یہی تھا ماں کو حقوق ملیں گے، ولادت کا مقصد تو یہی تھا اللہ کے پاک پیغمبر کے ذریعے دین اور ایمان شریعت کی بہار ہوگی، ولادت کا مقصد تو یہی تھا بہن کو بہن سمجھا جائے گا، ولادت کا مقصد تو یہی تھا کہ کوئی بیٹی زندہ دفن نہ عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے
توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد مدنی مان کے والا کے اندر ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، سید الکونین، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا، تمام بانیان محفل کا، محترم محمد خالد صاحب ہیں، بھائی محمد صدیق صاحب ہیں، یا پھر ظفرین ہیں، حافظ ظفر صاحب بھی اور ڈاکٹر ظفر صاحب بھی، ہاں جی، اللہ رب العزت ظفرین کے اس پروگرام کو قبول کر کے ان کو بھی کامیاب و کامران فرمائیں، اور آپ کو اور مجھے بھی کامیاب و کامران فرمائیں۔ بھائی محمد طلحہ صاحب، آپ ادھر ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ سامعین محترم، اسٹیج پر الحمدللہ علماء کی کافی ساری تعداد موجود ہے، کچھ سے میں بائی نیم واقف ہوں، کچھ سے میں بائی فیس واقف ہوں، چہرے جانے پہچانے ہیں، اور جیسا کہ قائد پنجاب انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پنجاب کے صدر حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب پوچھ رہے تھے تو بڑی خوشی ہوئی، چھوٹے بچے کہہ رہے تھے کہ چوتھی مرتبہ آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریر کر کے چلے نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہمارے آنے کی تعداد ان کو یاد ہے تو ہم جو کہہ جاتے ہیں وہ بھی یاد ہی رہتا ہوگا۔ میں اپنے بھائی محترم مولانا نذیر حسین صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمد بلال صاحب گل دامت برکاتہم، بھائی حبیب اللہ ہرگن صاحب، بھائی محترم محمد طلحہ صاحب، بھائی مدثر محمود صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ اس وقت سٹیج پہ موجود ہیں، اور یہ سب سے زیادہ شکر تو ہم اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ رات کے اس اندھیرے میں کوئی گانے سننے میں مصروف ہوگا، کوئی فلموں دیکھنے میں مصروف ہوگا، کوئی چوری کے لیے نکل چکا ہوگا، کوئی ڈکیتی کے لیے گیا ہوگا، کوئی عزت لوٹنے کے لیے نکلا ہوگا، آپ کو اللہ نے اس اندھیرے میں آپ کی زندگی کو روشن کیا ہوا ہے۔ آپ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم اس کی اس دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہنا میں نعمت بڑھاتا رہوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، اس کا کرم ہے۔ اللہ نے اس بھری بستی میں سے صرف آپ لوگوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بات سنیں، آپ اللہ کے نبی کی بات کریں۔
یہ کائنات، اس کائنات کی ساری رونق، اس میں زندگی کے سارے نقشے، ان نقشوں میں موت و حیات کی کشمکش، اس میں سارے رنگوں کا سارا امتزاج، خوشبو کا سارا سفر، اور اس سفر کی ساری قسمیں، شجر ہوں یا حجر ہوں، بحر ہوں یا بر ہوں، خشک ہوں یا تر ہوں، جنات ہیں یا انس ہیں، نباتات ہیں یا جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سما ہے یا سمک ہے، چاند ہے یا فلک ہے، جو کچھ بھی ہے کرم خدا کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اور ایک شاعر ہیں اقبال سہیل، وہ بھی یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے صدیق میں نمایاں تیری صداقت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے عمر میں بھی نمایاں تیری عدالت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے غنی میں بھی نمایاں تیری سخاوت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے علی میں بھی نمایاں تیری شجاعت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے حسنین میں نمایاں تیری نسبت کا رنگ نہ ہوتا، تیرے معاویہ میں نمایاں تیری سیاست کا رنگ نہ ہوتا، ابو حنیفہ میں نمایاں تیری فقاہت کا رنگ نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ کائنات کے سارے نقشے حضور ہی کی وجہ سے ہیں۔ بعض باطل طبقہ کے جاہل خطیب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت 40 سال تک تو حضور کو نبی نہیں مانتے، 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، 40 سال سے پہلے تو وہ حضور کو نبی نہیں مانتے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اہل السنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، اور جہاں تک میرے ذہن کی رسائی ہے اہل السنت بریلوی علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل السنت کے تمام طبقات کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بحر نہ تھا، بر نہ تھا، خشک نہ تھا، تر نہ تھا، شرق نہ تھا، غرب نہ تھا، شمال نہ تھا، جنوب نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا۔ یہ بڑا مسلم عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ کا نور تجزی کو قبول نہیں کرتا، اللہ کا نور ٹکڑے نہیں ہوتا، اللہ کا نور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا نور ولادت سے بھی پاک ہے، مولودیت سے بھی پاک ہے، نہ وہ ٹکڑے ہوتا ہے، نہ ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے لیے اللہ کے اندر اللہ نے اپنے لیے کوئی دنیا کو پیغام دیا ہے۔ اللہ کا جو نور ہے وہ خالق نور ہے، اور خالق نور تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی ہے قرآن کے اندر۔
سب سے پہلے یہ دعویٰ عیسائیوں نے کیا تھا کہ ان اللہ ثالث و ثلاثہ، کہ اللہ کے 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا حضرت بی بی مریم، ایک ٹکڑا اللہ خود، اور ایک ٹکڑا حضرت عیسیٰ. اسی طرح ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ 3 میں سے ایک تیسرا ہے. اللہ کے نور کے 3 حصے ہوئے، ایک حصہ بی بی مریم، ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک حصہ اللہ خود. اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی ہے، اور اہل سنت کے جو مستند علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں یا اہل حدیث، اگر وہ مستند علماء ہیں، کچی پکی نہیں پڑے ہوئے، تو وہ منبر محراب پر اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور اس بات کے مبلغ ہیں کہ اللہ کا نور تقسیم نہیں ہوتا. اللہ کا نور خالق نور ہے، تقسیم نہیں ہوتا. اللہ نے نور جس کو پیدا کیا، اللہ نے اس نور کو پیدا کر کے اس مخلوق نور کو کائنات میں تقسیم کر دیا. کچھ نور سے اپنا عرش بنایا، کچھ نور سے لوح و قلم بنایا، کچھ نور سے جنت جہنم کو وجود دیا، کچھ نور سے فرشتے بنائے، کچھ نور کو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے سینوں اور ان کی پیشانیوں میں رکھا، کچھ نور چاند اور ستاروں میں بھر دیا، کچھ نور سورج کہکشاؤں میں رکھ دیا، کچھ نور تیری اور میری آنکھ میں رکھ دیا، کچھ نور کو کوئی صورت، کچھ نور کو کوئی صورت دے دی. اللہ نے جس نور کو پیدا کیا اس نور کو عرش پہ بھی بکھیرا، فرش پہ بھی بکھیرا، ہواؤں میں بھی بکھیرا، فضاؤں میں بھی تقسیم کیا. لیکن اہل السنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کا بڑا واضح عقیدہ ہے کہ جو نور اللہ نے نبی کو دیا ہے، یہ نور نہ اللہ کے عرش کے مقدر میں ہے، یہ نور نہ جنت کے حسن کے مقدر میں ہے، یہ نور نہ لوح و قلم کے نصیب میں ہے، یہ نور نہ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں رسولوں پیغمبر کے مقدر میں ہے، یہ نور نہ چاند ستاروں کے نصیب میں ہے، یہ نور نہ دنیا کے نظاروں کے نصیب میں ہے. یہ نور اللہ نے صرف مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا تھا، پھر اس نور میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ وحدہ لا شریک ہے خدا ہونے کے اعتبار سے، حضور وحدہ لا شریک ہے مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے. ختم نبوت کے تاجدار صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اور علماء موجود ہیں، حضرت بلال حبشی کو جب ریت پہ گھسیٹا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے اور تشدد کیا جاتا، کہا جاتا چھوڑ دو، تو حضرت بلال حبشی کہتے احد احد 2 بار. 3 بار نہیں کہا، کتنی بار؟ ہر بار جملہ صرف احد 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 کبھی نہیں کہا. آپ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. بلال حبشی کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے خدا ہو کر، آقا وحدہ لا شریک ہے مصطفیٰ ہو کر، اور بلال حبشی تپتی ریت پہ لیٹ کر سینے پہ پتھر رکھوا کر اپنے اس دنیا کے مالک کے کوڑے کھا کر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تو کوڑے مار یا تپتی ریت پہ گھسیٹ یا سینے پہ پتھر رکھ، نہ اس وحدہ لا شریک کو چھوڑوں گا نہ اس وحدہ لا شریک. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب. نعرہ تکبیر. تقریر اب شروع کرنی ہے، آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، اور اگر آپ کا ذہن بن گیا تو تقریر کر لیں گے، نہیں تو ختم کرنے میں کیا لگتا ہے 16 منٹ میں بھی ختم ہو جاتی ہے. کیوں حضرت؟ گول چوک میں 16-17 منٹ میں ختم کر دی تھی، اس میں بھی ہو جاتی ہے. ختم کرنے میں کیا ہے؟ ہم تو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک پہنچے ہیں نا، ڈائریکٹ نہیں پہنچے. تو اس وقت شروع میں 7 منٹ کی تقریر ہوتی تھی، 5 منٹ کے بعد سبز بتی جل جاتی تھی، اور 7 منٹ سے اوپر ہوتے تھے تو مقابلے سے فارغ. تو اس لیے تقریر کو سمیٹنا اور اس کو پھیلانا
اللہ کا کرم ہے، اب کوئی مشکل نہیں۔ بات میں اب شروع کرنے لگا ہوں، موضوع بھی ادھر بیٹھے ذہن میں آیا ہے۔ جب قاری احمد علی ندیم صاحب فرما رہے تھے کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور میری آج کی تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے۔ تپتی ریت پر بلال کو گھسیٹا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے، جسم پہ کوڑے مارے گئے، کئی دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، لیکن تمام مصائب مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بلال کا صبر، بلال کے چہرے کا سکون، بلال کے چہرے کی توانیت، بلال کا تقوی، بلال کی استقامت دنیا کفر کو کہہ رہی تھی کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا حضرت بلال حبشی، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے گلیوں میں ان کو مارا جاتا ہے، تھوڑا بہت نہیں بہت مارا جاتا ہے، اتنا تشدد ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اہل قبیلہ حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے آتے ہیں اپنے گھر میں۔ قبیلہ طیش میں ہے، غصے میں ہے، ہم بدلہ لیں گے اپنے بیٹے کا، اسی غصے میں بیٹھے ہیں، بدلے کا سوچ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، سارے پوچھتے ہیں صدیق سنا کیا حال ہے؟ صدیق تڑپ کے کہتے ہیں میری بات چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے میرے نبی کی خبر دو۔ یہ نبی کی تربیت ہے، یہی تو وہ پیار ہے جو نبی نے صحابہ کے دل میں ڈالا ہے، یہی تو وہ پیار ہے۔ اور یاد رکھنا جہاں حضور کی نظر ٹھہر جاتی تھی نا، وہاں ہدایت کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، سمامہ قید میں ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، جسم بھی ایک ستون سے بندھا ہوا ہے، حضور تشریف لے کے آئے، سمامہ میرا چہرہ تو دیکھ۔ کہنے لگا دنیا میں اگر کسی سے نفرت ہے تو مجھے آپ کے چہرے سے نہیں دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتا، میرا مدینہ دیکھ۔ کہنے لگا میں نے کیسر و کسرا کی سلطنت دیکھی ہے، بڑے بڑے محل دیکھے، اس کچی بستی کو کیوں دیکھوں گا؟ حضور نے فرمایا سمامہ کڑوی باتیں کرتا ہے، تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو کوئی احسان نہیں کریں گے، سرداروں کو رعایت پہلے بھی دیا کرتے ہیں، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ان تقتل ذات دمن، میرا قبیلہ گھر نہیں بیٹھا رہے گا، میرے قبیلے والے میرے بدلے میں آپ کو قتل کریں گے، آپ سے قصاص لیا جائے گا، آپ کو اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور ایک ایسے بندے کو آپ قتل کر رہے ہیں جس کا آپ سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ ہے بھی حضور کی قید میں اور دھمکیاں بھی حضور کو لگائے جا رہے ہیں۔ حضور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن حضور تشریف لائے، اسی طرح کی گفتگو ہوئی، سمامہ نہ حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے نہ حضور کا مدینہ دیکھنے پہ راضی ہے۔ چند دن گزرے، اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ ایک دن حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ سمامہ کو پکڑو، مدینہ سے باہر اس کی رسیاں کھول دو، اسے کو جا چلا جا، آزاد کر دیا تجھے۔ صحابہ کا مزاج تو یہی تھا نا کہ حضور کی ہاں کو ہاں کہتے تھے، حضور کی نا کو نا کہتے تھے، اور یہی صحابہ کی کامیابی ہے۔ دل صحابہ کا کرتا تھا کہ اس کی گردن اڑائیں، لیکن حضور کا حکم تھا کہ کچھ نہیں کہنا، زندہ چھوڑنا ہے۔ صحابہ لے گئے سمامہ کو، مدینہ سے باہر رسیاں کھول دی، کہا جا ہمارے نبی نے تجھے چھوڑ دیا، تیری زندگی بخش دی۔ صحابہ واپس چلے آئے، آ کر حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزر گئی، کچھ دیر گزرنے کے بعد
صحابہ نے دیکھا مدینہ کے باہر سے ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، حضور کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے، آپ کے مجلس میں پہنچے، نقاب اتارا ہے تو وہی سمامہ تھا، وہی سمامہ آتے ہی قدموں میں بیٹھ گیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا سمامہ ایک وقت تھا نہ تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا نہ تو میری بستی دیکھنا چاہتا تھا، جب ہم نے تجھے چھوڑ دیے کیا کرنے آئے؟ سمامہ تڑپ کے کہتے یا رسول اللہ پہلے اپنا عادی بنا لیتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعد میں سمامہ سے پوچھا جاتا تھا، بڑی اکڑ دکھاتا تھا، کہتا تھا اوپر اوپر سے دکھاتا تھا، دل تو کرتا تھا حضور روز آ کے بات کریں، دل کرتا تھا حضور روز بات کریں، اوپر اوپر سے اکڑ لے کے کھڑا تھا۔ صحابہ نے کہا پھر اوپر اوپر سے کیوں کھڑا تھا؟ کہا اس لیے کھڑا تھا اگر اس وقت کلمہ پڑھتا دنیا کہتی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، میں نبی کی محبت میں پڑھنا چاہتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، پھر آخری سانس تک نبی کے لیے جنگیں بھی لڑی، دین پر پورا عمل کیا اور ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزار دی۔ جہاں حضور کی نظر ٹھہر جائے۔ ایک بڑی مشہور مثال آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، روایت کی درایت سے بے غرض ہو کے اس بات کو بیان کر رہا ہوں، علماء جانتے ہیں۔ آپ نے سن رکھو کہ بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا مکہ میں رہوں گی تو حضور کو دیکھوں گی کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایسا کرتی ہوں ہجرت کر جاتی ہوں، نہ دیکھوں گی نہ کلمہ پڑھوں گی۔ یہ ذہن لے کر ایک چوک میں کھڑی ہے، سامان کی چھوٹی سی گٹھڑی ہاتھ میں ہے، لے کے جانا چاہ رہی ہے، حضور تشریف لائے، اماں آپ کا سامان پہنچا دوں؟ ہاں بیٹا پہنچا دو۔ حضور نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی اپنے سر پہ رکھ دی، اپنے سر پر رکھی ہے گٹھڑی، کس نے رکھی ہے؟ کوئی مزدور نہیں، کس نے رکھی ہے؟ کوئی محنت کش نہیں، کس نے رکھی ہے؟ اور جس کی خاطر زمین و آسمان بنائے گئے، جس کی خاطر ہدایت اور ایمان بنائے گئے، جس کی خاطر تورات اور قرآن بنائے گئے، جس کی خاطر دین اور شریعت بنائی گئی، اس نے سر پہ گٹھڑی رکھی ہے جو پوری کائنات کا دل ہے، سامان پہ سر پہ رکھا ہے۔ اور جس کو لیڈر بننے کا شوق ہو نا وہ سامان اٹھانا سیکھے۔ نہیں سمجھے؟ سامان اٹھانا سیکھے، نبی کا دین یہی سکھا رہا ہے۔ اور اگر سامان نہیں اٹھا سکتا، ووٹر سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا، دکھ سکھ میں نہیں آ جا سکتا، ہمارے ہاتھ ملانے سے ہمارے پسینے سے اسے بو آتی ہے، تو گھر میں بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ گھر میں بیٹھے۔ لیڈر بننے تو سامان اٹھانا پڑے گا، اور واعظ ہو یا مبلغ ہو اسے بھی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ اسے بھی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا دین یہی سکھاتا ہے تبلیغ کرنی ہے تو بستر اٹھانا پڑے گا، تبلیغ کرنی ہے ہجرت کرنا پڑے گی، تبلیغ کرنی ہے نصرت کرنا پڑے گی، تبلیغ کرنی ہے سامان اٹھانا پڑے گا۔ ایک دین ہے جو میں منبر سے بیان کر رہا ہوں، ایک دین ہے جو عوام کی خدمت کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے۔ آپ ریلیف دینا شروع کرے دین پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ ویلفیئر، بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا، اور اگر دین ہو اور پتہ ہو آسانیاں بانٹنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو گھر کے باہر گلی میں ایک بلب بھی لگا دو۔ نہیں سمجھے؟ تمہیں کس نے کہا کہ لاکھوں خرچ کرو؟ اپنے حصے کا دیا جلاتے رہو، راستہ روشن کر دو۔ کھیت میں سے اگر 2 فٹ کا بننا ہے، لوگ گزرتے ہیں 4 کا کر دو۔ دین تو یہی سکھاتا ہے، 4 کا کر دو۔
ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں اور جس نے کیڑے اور مکوڑے کا حق بھی بتایا ہے، جس نے اونٹ اور بکری کا حق بھی بتایا ہے، جس نے درخت اور پرندوں کا حق بھی بتایا ہے، جس نے ایک پرندے کی تڑپاہٹ کے اوپر بھی جھڑک دی ہے کہ اس کے بچے کی اٹھائے. نہیں سمجھے؟ ایک پرندے کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں ایک بچے نے، اور وہ پرندہ بیتاب کبھی ادھر اڑ رہا ہے کدھر، اس کے بچے جو اس کا حضور نے جھڑک فرمایا ایسا نہیں، اس کے بچے رکھو، بے چان ہے اس کی ماں. اونٹ کے مالک کو بلایا، کہا چارہ تھوڑا دیتا ہے وزن زیادہ لگتا ہے. جانوروں کے بھی حقوق حضور نے متعین کر دیے، یہاں انسانوں کو بھی نہیں مل رہے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا کہ بے کسوں کا سہارا بنیں گے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا محتاجوں کی ضرورت پوری کریں گے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا شرک کی نفی کریں گے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا اللہ سے صلح کریں گے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا ماں کو حقوق ملیں گے. ولادت کا مقصد تو یہی تھا اللہ کے پاک پیغمبر کے ذریعے دین اور ایمان شریعت کی بہار ہوگی. ولادت کا مقصد تو یہی تھا بہن کو بہن سمجھا جائے گا. ولادت کا مقصد تو یہی تھا کہ کوئی بیٹی زندہ دفن نہ ہو. یہ زامبین کو تلت ہے. دور جاہلیت میں حضور کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اب بھی زندہ ہو رہی ہیں دفن، اب بھی ہو رہی ہیں. بیٹی عالم ہے، آپ جاہل سے اس کی شادی کر کے دے رہے ہو، زندہ ہی دفن کر رہے ہو. اس بیٹی کے کف کا رشتہ نہیں تلاش کر رہے، زندہ ہی دفن کر رہے ہو. اپنی بیٹی نیک ہے، پاک صاف ہے، اچھی بچی ہے، پڑھی لکھی ہے، ایک شرابی سے اس لیے رشتہ کر رہے ہو کہ تمہاری بہن کا بیٹا ہے یا تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، تو زندہ ہی دفن کر رہے ہو. اور کیا کر رہے ہو؟ وہ بچیاں جن کو ماں باپ نے زندگی میں ان کی مرضی کے بغیر زبردستی کسی غلط بندے کے ساتھ نکاح کر کے دیا، قیامت والے دن وہ بھی کہیں گے بھی اے زامبین کو تلت. مفتی حضرات موجود ہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا. ولادت کا مقصد سکھا رہا ہوں آپ کو. صرف میلاد یہاں تک تو نہیں کہ مولوی تقریر کرے تم اس پہ پیسے پھینکو. صرف میلاد یہاں تک تو نہیں نعت خوان نعتیں پڑھے تم پیسے پھینکو. پھر میں بھی اپنے گھر تم بھی اپنے گھر. ارے نبی تو وہ ہے جنہوں نے اندھیروں میں قدم رکھا، سویرے ہو گئے، دکھ کی کالی لمبی راتیں صبحوں کا اجالا بن گئی. جو پتھروں کے پجاری تھے اللہ کی پوجا میں مصروف ہوئے، جو انسانوں کو سجدہ کرتے تھے اللہ کو سجدہ کرنے لگے، جو ماں کو عزت نہ دیتے تھے ماں کے قدموں میں جنت دیکھنے لگے. ولادت کا مقصد یہی ہے ماں کو عزت دی جائے، باپ کا اکرام کیا جائے، بیٹی کو عزت دی جائے اور بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے، چاہے وہ میری بیٹی ہو یا تیری بیٹی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور تشریف فرما ہے، حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے، قید ہو کے آتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر ننگا ہے. حضور نے دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پہ رکھ دی. کون سی چادر؟ جو کبھی حضور زہرا کے سر پہ رکھا کرتے تھے. ولادت کا مقصد سمجھو. حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھ کے کہا، دنیا کو بتایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کو حاتم تائی کے گھر پہنچا کر آؤ. صحابہ کرام ایک مختصر سا دستہ لے کر 8 10 یا 5 جتنے بھی حضور نے ڈیوٹی لگائی ساتھ چل پڑے. راستہ ایک دن کا نہیں کئی دن کا راستہ طے کر کے جب وہاں پہنچے، عدی ابن ابی حاتم اپنی بہن کو وصول کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے. بہن کو وصول کیا، گھر نہیں لے گیا، علیحدہ لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اے بہن سچ سچ بتا، تو بھی نوجوان ہے، جو تجھے چھوڑنے آئے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، راستہ ایک دن کا نہیں ہے، پہاڑ بھی آئے ہوں گے، جنگل سے بھی گزرے ہوگے، رات کا اندھیرا بھی تھا، دن کا اجالا بھی تھا. میری بہن سچ بتا، یہ جو نوجوان تجھے چھوڑنے آئے ہیں ان کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ تو اس سے مخاطب کیسے ہوا کرتے تھے؟ یہ بات کیسے کیا کرتے تھے؟ بہن سمجھ گئی بھائی اشاروں میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے.
اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہو آؤ میرے بھائی خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، یہ انسان تھوڑی ہے، یہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے۔ مجھے سکے بھائی سے تو عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ نوجوان جو محمد کے صحابہ ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا بھائی میری عزت کا نقصان کر جائے ممکن ہے، لیکن نبی کے صحابہ نے تو سارے راستے مجھے ایک بار بھی آنکھ نہیں بھر کے دیکھا، بات ہی نہیں کی۔ آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا ہے حضور کے صدقے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے چلو جہاں اماں بڑھیا کھڑی تھی، حضور نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی سر پہ رکھ لی، حضور آگے آگے ہیں، اماں پیچھے پیچھے ہے۔ اب بڑی اماں کو بڑا شوق ہوتا ہے مشورے دینے کا، اگر کسی کے گھر میں بڑی اماں موجود ہے تو اللہ اس کی زندگی رکھے، اسے تھوڑا ٹائم دیا کرو، وہ تمہیں زندگی کے تجربے شیئر کرنا چاہتی ہے، کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، سر پہ ہاتھ رکھوا لیا کرو، اس کا شوق پورا ہو جائے گا۔ تم اینڈرائیڈ دور میں ہو، اماں کے پچھلے مشورے بھی ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ دیں، نہ بھی دیں تو اس کا دل رکھ لو، اس کا دل رکھ لو۔ تحسین نوازی، تحسین شعاری، یہ بھی نبی کا دین ہے، دل رکھنا، دل رکھنا۔ مثال کے طور پر حضرت سعد تیر مار رہے ہیں، حضور پاس کھڑے ہو کے نشانہ دیکھ رہے ہیں، پہلا تیر لگا سیدھا نشانے پر، حضور خوش ہوئے، دوسرا تیر لگا سیدھا نشانے پر، جب 2 3 4 تیر سیدھے نشانے پر لگ رہے ہیں دشمنوں کو ٹھا ٹھا کر کے، تو حضور فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اے اہل ایمان، ولی کہتا ہے، فقی کہتا ہے، عالم کہتا ہے، صالح کہتا ہے، مدرس کہتا ہے، معلم کہتا ہے، واعظ کہتا ہے، خطیب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، نقیب کہتا ہے کہ میرے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان ہو، اور رسول اللہ کہتے ہیں میرے ماں باپ سعد پہ قربان ہو۔ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر مار، تیر مار۔ تحسین نوازی سے کہتے ہیں کہ شاباش دینا، اور یہ سیکھو، اگر تم میں سے تمہارا کوئی چھوٹا اس میں صلاحیت ہے تو اسے اس کی صلاحیت کی داد دینا سیکھو، یہ بھی نبی کا دین ہے، یہ بھی نبی کا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت حضور کی وکالت کر رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب حضرت حسان نے جواب دیا حضور کی طرف سے تو حضور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر۔ شاباش دینا سیکھو، شاباش دیتے تھے حضور، دل رکھنا سیکھو۔ اماں بوڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی، بات پھر ادھر لے چلو۔ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو جو بندہ سو رہا ہے۔ اماں بوڑھیا پیچھے پیچھے ہے، حضور آگے آگے ہیں۔ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے بیٹا اس شہر میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جو میرے باپ دادا کے دین کو کفر کہتا ہے، اس شہر میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جو باپ دادا کا دین چھڑوانا چاہتا ہے، جو اس کو دیکھ لے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اس کی بات سن لے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا۔ بیٹا اس سے بچ کے، بیٹا اس سے بچ کے مشورے دیتی آ رہی ہے، حضور سنتے آ رہے، حضور سنتے آ رہے۔ میں نے کہا اماں جس کے قدموں سے تیرے قدم لگ گئے نا، بچنے والی تو بھی نہیں، بچنے والی تو بھی نہیں۔ مطلوبہ مقام پہ اماں پہنچی ہے، کہا بیٹا سامان دے دے، حضور نے سامان دے دیا، حضور واپس چل دیے، کوئی بات نہیں کی۔
اور یہ تبلیغ کا اصول ہے، اگر ویلفیئر کا کوئی کام کرو تو فوری وہاں پہ تبلیغ نہ کرو، ویلفیئر کا کام کرو کر کے چلے جاؤ، تمہارا کام تمہاری تبلیغ ہے۔ واپس چل دیے۔ میں 5 سال نہ کل خانیوں پہ بھی جاتا ہوں، فاتح خانیوں پہ بھی جاتا ہوں، لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی جاتا ہوں، کبھی کسی کو نہیں کہا میں نے ووٹ دیا، آنکھیں ہی کبھی نہیں، صرف اس روایت کو ذہن میں رکھ، کہا ہی کبھی نہیں، میرا کام میرا مبلغ ہے۔ اور پھر جب الیکشن آتا ہے میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا ووٹر سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ 72,000 ووٹ ایسے تو نہیں اکٹھا ہو گیا۔ تبلیغ کا بھی یہی اصول ہے، اگر ویلفیئر کا کوئی کام، ایک تو ہے نا آپ نے گئے ہی صرف دعوت کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کی ویلفیئر کر دیے اور پھر اس کے وقت فوری تبلیغ نہیں کرنی، حضور واپس چل دیے۔ اب جب واپس گیا تو اماں بوڑھیا پیچھے سے کہتے اے نوجوان میری بات تو سن، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو مزدور نہیں ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تیری نسل بھی اعلیٰ ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے، اے نوجوان تو کوئی عام نہیں ہے، سچ بتا تو کون ہے؟ حضور نے فرمایا اماں میں وہی ہوں جسے تو چھوڑ کے یہاں آئی ہے۔ اماں نے فرمایا بیٹا اگر تیرے جیسے اعلیٰ کردار کا نام محمد ہے تو یہاں رہنا بدبختی ہوگی، مجھے کلمہ پڑھا ساتھ واپس لے جا۔ مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے، مشورہ شروع ہوا، مشورہ ہو رہا ہے، ہم نے اسے لالچ دیا رشتے کا، نہیں لیا اس نے، حضور کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم نے مال و دولت کا لالچ دیا، نہیں لیا، ہم نے کہا اپنی پگڑی تیرے سر پہ رکھ کے سردار بناتے، نہیں بنا، لالچ تو ناکام ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کی کردار کشی کی، ہم نے کہا اس پر جنات کا غلبہ ہے، ہم نے کہا اس پر سایہ ہے، ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ خود جادوگر ہے، ہم نے کہا اس کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس سب کے باوجود بھی یہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے اور لوگ بھی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ نہ لالچ کام آئے، نہ پروپیگنڈا کام آئے۔ اور یاد رکھنا جب کوئی بندہ حق کی راہ پہ چلے سب سے پہلے اسے لالچ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے لالچ دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 2011 کی بات ہے، میرے ہاں ایک بلاک افیسر لگا، بلاک افیسر یہ جنگلات محکمے کی جانب سے نہروں کے اوپر ہوتے ہیں، ٹرالی پوری لکڑیوں کی لدی ہوئی ایک دن میرے پاس ہے، میں نے نیا مدرسہ بنایا، مدرسہ گلشن اہل بیت میں، اس میں بیٹھا تھا، ٹرالی پوری لدی ہوئی میرے پاس لے کر آیا، شیشم کے درخت، پرانے درخت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، سوکھے بالکل۔ میں نے کہا ہاں جی کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے سلامی دیوین آیا۔ کہ کیسے بھائی سلام ملا ہوں تمہیں، گپ شپ لگائی ہے، تمہیں چائے پلائی ہے، یہ ٹرالی کدھر لے کر جا رہے ہو؟ سائیں توانو نظرانہ دیوین آیا، آپ کے لیے ہے۔ میں نے کہا آپ کے ذاتی ہیں؟ کہتے ہیں ذاتی نہیں ہیں، میں محکمہ جنگلات کا افیسر ہوں تو میں نگران ہوں۔ میں نے کہا تو نگران ہے، مالک تو نہیں ہے۔ کامن ویلتھ ہے، پورا ملک مالک ہے۔ اس نے کہا جی مدرسے دی خدمت ہے، انجی نہ مولوی قابو آوے نا تو موڑا کہ چلو انہوں مدرسے دے نات دے دیو، مدرسے کی خدمت ہے۔ میں نے کہا بات سیدھی سی ہے، میں نے مدرسہ بنایا قرآن پڑھانے کے لیے، میری اوقات ہوگی نا 5 بچوں کی تو میں صرف 5 بچے پڑھاؤں گا، میں دھکا نہیں کھاؤں گا 500 کے لیے، جتنی میری حیثیت ہوگی میں اتنا کرتا جاؤں گا۔ لیکن جن بچوں کو میں نے حرام کی لکڑی سے کھانا پکا کے کھلانا ہے، کل انہوں نے خاک قرآن کی خدمت کرنی ہے۔ بھری کی بھری ٹرالی اللہ کے گھر میں مسجد میں کھڑا ہوں، واپس کر دی۔ میں نے کہا نہیں ہم نہیں رکھیں گے، جتنا ہو سکا اتنی دین کی خدمت کریں گے، بس ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام ہوتا ہے لالچ، اگر کوئی لالچ نہیں لیتا تو دوسرا کام ہوتا ہے پھر اس کی کردار کشی، اس کی کردار کشی کی جائے، اور خصوصاً مولوی بندوں ہوئے تو بس منٹ لگ جائے، کوئی نہ کوئی بات کر دو، کردار کشی۔ جب کردار کشی بھی کام نہ دے، لوگ پھر بھی ساتھ جڑے رہیں، جب لالچ کام نہ دے، لالچ کوئی کرے ہی نہ، اس کے بعد تیسرا اور آخری سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو مار دو،
نہ یہ لالچ لے رہا ہے، نہ ہی یہ کردار کشی کے ذریعے قابو، اس کو مار دو۔ اور یہی ہوا۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ہم نے لالچ بھی دیا ہے، حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہا تھا کہ رشتہ لیتے، تو مکہ میں دیکھے جو رشتہ یہ کہے گا ہم دے دیں گے، اگر مال چاہتے مال کی مقدار بتائے ہم اکٹھا کر کے دے دیں گے، اگر سرداری چاہتے ہم اپنی ساری پگڑیاں اس کے قدموں میں رکھ دیں گے، لیکن اسے کہو اللہ کی بات نہ کرے۔ حضور نے فرمایا چچا جان میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ یہ لوگ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی وہ بات ضرور کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ باز نہیں آیا، اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے، قتل کر دیتے ہیں۔ ادھر مشورہ ہو رہا ہے حضور کی شہید کرنے کا، ادھر حضور کعبے کا خلاف پکڑے کھڑے ہیں، دونوں طرف بات۔ حضور اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور قریشی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، قریشی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ قریشیوں کا مشورہ بھی فائنل ہو گیا اور اللہ رسول کا مشورہ بھی فائنل ہو گیا۔ قریشیوں نے کہا کہ تم جاؤ جا کے نبی کو شہید کر دو، اللہ نے کہا اے محمد جا میں بھیجنے لگا ہوں۔ حضور دعا مانگ کے واپس گئے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، اللہ اسلام کو عزت دے یا عمر کے ذریعے یا عمر کے ذریعے۔ مشورہ کیا ہے نا، دو میں سے ایک دے دے۔ حضور دعا مانگ کے، اور یہ بات میں کہتا جاؤں ایک باطل طبقہ کو تراوی سے بڑی چھیڑ ہے، تراوی سے۔ اے جڑے حضرت عمر دی بدت ہے جی، حضرت عمر نے با جماعت تراوی کی آپ کو ترغیب دی ہے، تراوی تو حضور کے زمانے میں بھی تھی۔ یہ عمر دی اور تمہیں خدا ایمان دے، یہ ہدایت کی دعا تو کی جا سکے نا، خدا تمہیں ایمان دے، تمہیں کلمہ نصیب و شہادتین والا، تمہیں خدا ایمان دے۔ نبی نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، بدت کے لیے نہیں مانگا تھا۔ جب نبی نے مانگا تو اسلام کی عزت کے لیے، اب عمر جو بولے گا اسلام کی عزت ہے، جو کرے گا اسلام کی عزت ہے، عمر کا ہر فعل اسلام کی عزت ہے، عمر کا ہر قول اسلام کی عزت ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ ادھر سے بھی مشورہ فائنل ہو گیا، اللہ رسول کا مشورہ بھی فائنل ہو گیا، حضور واپس چلے گئے ہیں کعبہ سے دعا مانگ کر۔ ادھر سے عمر تیار ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر نکل پڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر کے واپس آؤں گا۔ سارے قریش شاباش دے کے عمر کو رخصت کرتے ہیں، عمر نکلتا ہے تو قتل کی نیت سے نکلا ہوا عمر ابھی حضور تک نہیں پہنچا، نبی کی دعا نے سینے سے لگا لیا۔ راستے میں بہن کا گھر ہے، بہن کے گھر سے گزرے تو قرآن کی آواز آ رہی ہے، دروازہ بجایا، بہن کو پتہ چلا عمر ہے، قرآن چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن خاموش، مارنا شروع کر دیا، کیا پڑھ رہی تھی بتا، مجھے دکھا۔ بہن نے کہا نہیں دکھانا، بہنوئی کو مارا۔ جب مار مار کے تھک کے حضرت عمر بیٹھ گئے تو بہن کہنے لگی اے عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری بھی رگوں میں ہے، میں مر تو جاؤں گی، میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ پڑھ لیا ہے کلمہ میں نے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چل گیا نا کہ بہن تو ثابت قدم رہ گئی، تھک ہار گئے نا، تو پھر کہنے لگے اچھا قرآن تو سنا، قرآن تو سنا۔ پھر وہ ایس او پیز پورے کیے گئے جو اسلام کے داخل ہونے کے لیے ہیں، غسل کروایا جائے، وضو کروایا جائے، شہادتین کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے۔ ایس او پیز پورے ہوئے، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عمر نے سننا شروع کیا، عمر کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی۔
عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی نکلتی ہے، پوچھتے ہیں محمد کہاں ہے، میں ملنے جانا چاہتا ہوں، پتہ دے دیا جاتا ہے۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار لے کر عمر تیزی سے اس گھر کی طرف جاتے ہیں جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ عمر ادھر ہی آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھوں میں غصہ نظر آ رہے، عمر آ رہا ہے، ارادہ خطرناک لگتے۔ حضور نے فرمایا صحابہ راستہ چھوڑ دو، عمر آیا نہیں بھیجا گیا ہے۔ عمر آیا نہیں، ہم نے بلوایا۔ آتے ہی عمر قدموں میں بیٹھ گئے، کلمہ پڑھایا حضور نے، وادی پوری کی پوری نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ کچھ وقت گزرا، صحابہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں پڑھو گے؟ کہا ادھر ہی پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کعبہ اللہ کا گھر نہیں؟ کہا ہاں اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا پھر نماز چھوپ کے کیوں کعبہ میں پڑھتے ہیں؟ کعبہ میں چلتے ہیں۔ صحابہ کو تیار کروائے، تیار کرنے کے بعد آگے آگے عمر ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جناب عمر ہر سردار کے دروازے پہ دستک دے دے کے کلی کھٹکھٹا کے کہہ رہے کسی نے بچے یتیم کروانے ہیں تو باہر آ جائے، عورتیں بیوہ کروانی ہیں تو باہر آ جائے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر نبی کو تسلیم کر چکا ہے، اب نمازیں چھپ کر نہیں کعبہ میں ہوں گی۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاں حضور نے نظر ٹکا لی، ہدایت کے فیصلے ہو گئے۔ ہدایت کے پیچھے چلو، تقریر تو اب شروع ہو رہی ہے، کیا خیال ہے؟ چاول تو نہیں ٹھنڈے ہو رہے؟ تقریر تو اب شروع ہو رہی ہے۔ عنوان تھا کہ غلامی رسول میں تو موت بھی۔ جناب سمیہ کو ابو جال کہتے نبی کا دین چھوڑ دے، یہ بوڑھی عورت ہے، کہتی ہے مر تو سکتی ہوں نبی کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ پاؤں میں رسیاں ڈال کے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ایک اونٹ ایک سمت، دوسرا اونٹ دوسری سمت۔ جب اونٹ چلتے ہیں رسیاں لمبی ہیں، پاؤں کھینچ کر جب سمیہ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ سمیہ شہید ہو جاتی ہے، اپنی جان نبی پہ وار جاتی ہے۔ ابو جہل سمیت دنیا کفر کے وہ اس وقت کے لوگ آ کر سمیہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ سمیہ کے چہرے پہ کس قدر گھبراہٹ تھی مرتے ہوئے، سمیہ کے چہرے پر کس قدر پریشانی تھی مرتے ہوئے۔ جب چہرہ دیکھتے ہیں سمیہ کے چہرے کا سکون، سمیہ کے چہرے کا اطمینان، سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ ان کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہہ رہی تھی کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے شہید ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا جاؤ سعد کو تلاش کرو، نظر نہیں آ رہے۔ تلاش کرتے گئے، ایک جگہ پہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے احد میں، لاشوں میں سے بھی نہیں پتہ چل رہا، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ صحابی رسول نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، غالباً حضرت ابی ابن کعب تھے، کھڑے کھڑے کہا اے سعد بن ربی حضور تجھے سلام دے رہے تھے۔ شہداء میں سے ایک آواز آئی، حضور کو بھی میرے سلام دے دینا۔ پتہ چل گیا کہ سعد یہاں ہے، آ کر انس کو اٹھایا تو حضرت سعد زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت سعد نے کہا مجھے 12 نیزے لگے ہیں اور ایک نیزہ تو آر پار ہو گیا ہے، میرا بچنا مشکل ہے، حضور کو میرے سلام دے دینا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کی مہربانی آپ نے مجھے یاد رکھا۔ اس کے بعد کہا میرے قبیلے میں جانا اور ساروں کو اکٹھا کرنا،
مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو اکٹھا کرنا اور انہیں کہنا تمہارا سعد تمہارا سردار تمہیں مرتے ہوئے وصیت کر رہا تھا کہ سارا قبیلہ مر جانا نبی پہ خراش نہ آنے دینا. اگر تم میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ گیا اور نبی شہید ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت والے دن نہ نبی کو منہ دکھا سکو گے نہ مجھے منہ دکھا سکو گے. جب حضور کو حضرت سعد بن ربیع کی یہ وصیت سنائی گئی نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. حضور فرما رہے تھے سعد کتنا اچھا آدمی تھا, زندگی میں بھی اللہ رسول کے ساتھ مخلص رہا اور مرتے ہوئے بھی اللہ رسول کے ساتھ مخلص رہا. کیا ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیں کسی بھنگی چرسی کی وجہ سے, کسی بدقماش بے حیا کی وجہ سے ہم نبی کے ان صحابہ کو چھوڑ دیں اور جنہوں نے جوانیاں نبی پہ وار دی؟ یہ سعد بن ربیع تھے. آئیے سعد بن معاذ کی طرف چلتے ہیں. 36 سال کا نوجوان 36 سال کا نوجوان حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق کے شہید ہیں. جنگ خندق کے اندر جب کافروں نے دیکھا نا کہ ہم جنگ جیت تو سکتے نہیں, انہوں نے کہا بھرم بچائیے. بھرم بچانے کے لیے کچھ لوگ آئے, حضور سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں, جنگ بند کر لیتے ہیں, امن کا معاہدہ کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ اس سال مدینہ میں جتنی بھی کھجوریں ہوں گی پورے مدینہ میں اس میں سے اتنا حصہ آپ مکہ والوں کو دینے کا وعدہ کر دیں, ہم واپس چلے جاتے ہیں. معاہدہ لکھا گیا ہے, لکھا بھی گیا ہے. اناؤنس اب کرنا تھا, اعلان کرنا باقی تھا, شرائط لکھ دی گئی ہیں. اسی اسنا میں ایک تیر لگا ہے حضرت سعد بن معاذ کو, رگ کٹ گئی ہے. زخمی حصے پہ ہاتھ رکھے ہوئے حضرت سعد بن معاذ آئے ہیں تو حضور کے پاس معاہدہ لکھا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کننا نعبد الاسنام, ایک وقت تھا ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن یا رسول اللہ اس دور میں بھی مکہ والوں کی اتنی جرت نہیں ہوتے تھی کہ تڑی لگا کر ہم سے کھجورے مانگے. نہیں سمجھے, جملہ سمجھیے. جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اس وقت بھی اہل مکہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دھمکی لگا کر دوست دکھا کے کڑی لگا کے ہم سے کھجورے لے سکے. قد آذن اللہ بکا یا رسول اللہ, اب تو اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں عزت دی ہے. لا نعطیہم تمرۃ واحدہ, ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے. یہ تو پورے مدینہ میں سے حصہ مانگ رہے, ایک کھجور بھی ہم نہیں دیں گے. اس سردار کو نا جو کافر کا اس کے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اٹھ بھاگ, بزدل نہیں تو تلوار لیا میدان میں نکل. کوئی صلح نہیں. یا رسول اللہ لا نعطیہم الا السیفہ, ہم انہیں تلوار دیں گے حتی یحکم اللہ بیننا و بینہم, جب تک اللہ ان دو میں سے ایک نہیں چن لیتا, یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. حضور نے جب یہ سنا نا, حدیث شریف میں تو ففارحہ بہا ذالک, یہ سن کے حضور خوش ہوئے اور چہرہ مبارک کھل اٹھا. حضور نے فرمایا اٹھو بھاگو, ہم وہ کریں گے جو ہمارا سعد کہہ رہا ہے. تحسین نوازی دیکھیے, ہم وہ کریں گے جو سعد کہہ رہا ہے. کوئی صلح نہیں, چلو لڑتے ہیں. حضرت سعد کو مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں لٹا دیا گیا. ان کے زخم کا علاج شروع ہوا. 2 مرتبہ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت سعد کا زخم دھویا, مرہم رکھی. حضرت سعد کا زخم ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. قریب تھا کہ حضرت سعد بالکل ٹھیک ہو کر دوبارہ جنگ لڑنے کے قابل ہو جائے. ایک دن خیمے میں لیٹے لیٹے حضرت سعد کہتے ہیں اے اللہ, اگر تیرے علم میں کوئی ایک جنگ ہماری اور بھی باقی ہے قریشیوں کے ساتھ تو اللہ مجھے شہید نہ کرنا. میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری روح ہے میرے جسم میں, کیونکہ انہوں نے تیرے نبی سے مکہ چھڑوایا تھا, مجھے بڑی نفرت ہے ان سے. اور اگر اللہ تیرے علم میں قریش مکہ سے ہماری اور کوئی جنگ نہیں اور نظر بھی آ رہا ہے اندر یہ ہم سے نہیں لڑیں گے. اور احد کے بعد قریشی لڑے بھی نہیں, دوسرے کے خندق کے بعد کوئی قریشی پھر حضور سے جنگ نہیں ہوئی. جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے اب یہ نہیں لڑیں گے, تو پھر میرے اللہ مجھے شہادت کی موت دے, میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ادھر دعا ختم ہوئی, ادھر زخم پھوٹا اور خون نکلنا شروع ہوا. خون جب خیمے سے باہر نکلا, صحابہ نے کہا سعد کے خیمے سے خون آ رہا ہے. حضور کو خبر ملی, حضور تیزی سے چلتے ہوئے آئے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور کی چادر مبارک زمین پہ گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی تیزی کی وجہ سے.
آتے ہی سعد کو اٹھایا اپنی گود میں رکھ لیا، سر گود میں رکھ کے کہا اللہ میرا سعد بڑا غیرت مند تھا، میرا سعد بڑا دلیر تھا، اللہ اسے آسان موت دے، آسان موت دے۔ ادھر حضور کی دعا ختم ہوئی، ادھر سعد کی روح جسم سے نکل گئی۔ سعد کی روح جسم سے نکلی، سعد کا لہو لال چہرہ، سعد کا لہو لال جسم دنیا کا پیغام دے رہا تھا کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جب حضرت سعد کی روح نکلی، حضور نے فرمایا جب سعد کی روح نکلی ہے اللہ کا عرش بھی لرز اٹھا ہے، سعد کی غیرت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے۔ اور جب سعد بن معاذ کا جنازہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ تو حضور پاؤں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے، یوں پاؤں اٹھا، ایڑیاں اٹھا اٹھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کر کیوں چل رہے ہو؟ حضور نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں، سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ دین شریعت یہی تو سکھا رہی ہے۔ اے اہل ایمان، نبی کے صحابہ نبی کی غیرت کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کے تقوی کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کی شریعت کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کے دین کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کے علم کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کی تربیت کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کے نور کے وارث ہے، نبی کے صحابہ نبی کے دیے ہوئے دین کے وارث ہیں، اور انہوں نے اس دین کو کوچے میں پہنچائے، چاہے ذبح ہونا پڑے ذبح ہو گئے ہیں، بچے یتیم کروانے پڑے ہیں یتیم کروا دیے ہیں، عورتیں بیوہ کروانی پڑی ہیں عورتیں بیوہ کروا دی ہیں۔ سامعین محترم، ان صحابہ کی غیرت کی گواہی زمین اور زمین کے ذرات بھی دیتے ہیں۔ نبی کے دین اور شریعت کے لیے کٹ گئے۔ میرا ایمان ہے حسین کربلا میں نہ بھی جاتے نا جنت کا بادشاہ پھر بھی حسین تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حسین جنت کا بادشاہ اس وقت بھی تھا جب حسین کربلا میں نہیں گئے سلام اللہ علیہ۔ کربلا میں جانے کی وجہ سے حسین کی عزت نہیں، کربلا کو عزت ملی ہے حسین کے قدم کی برکت سے۔ تیری میری جنت کے لیے نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، لیکن کہا گیا نماز پڑھو جنت ملے گی، لیکن حسین پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسین گھر میں بھی رہ جاتے کوئی گلہ شکوہ شریعت کا نہیں تھا۔ حسین نے نانا کا روزہ چھوڑا ہے، حسین نے 8 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں کعبہ چھوڑا ہے، دین کے لیے شریعت کے لیے نبی سے وفا کے لیے نبی کی محبت میں حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ محمد دیا ہے، عون دیا ہے، قاسم دیا ہے، علی اکبر دیا ہے، عباس علمدار دیا ہے، ابو بکر بن علی قربان کیے، عمر بن علی قربان کیے، عثمان بن علی قربان کیے، پورا خاندان نبی کی شریعت پہ حسین وار کے قربان کر کے حسین کی غیرت دنیا کو بتا رہی تھی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نیزے کی لوٹ پہ بھی بلند حسین تھا، تلاوت کی آوازوں میں بھی گونج حسین کی تھی، کربلا کی دھرتی پہ بھی عزت حسین کی تھی۔ آج مان کے والا میں جامع مسجد مدری میں بھی سکیٹ پر بات حسین کی ہے، اور حسین دنیا کو کہہ رہا تھا کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت،
شہدائے ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ تاریخ ہے، کوئی تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا ہے، کوئی دہتے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے، کوئی سولی پہ لٹکایا گیا ہے، کوئی بدر میں ذبح ہوا ہے، کوئی حنین میں زخمی ہوا ہے، کوئی احد میں بچے یتیم کرا کے گئے، کوئی خیبر کے در پہ گرجے، کوئی کربلا میں اپنی جان نبی پہ وار کے گئے۔ تاریخ ختم نہیں ہوئی، پھر ان دیوانوں کی تاریخ چلتی چلتی ان کی دیوانگی کی تاریخ کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی بالا کوٹ کے پہاڑ پر، کبھی کالا پانی کی جیلوں میں، کبھی ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن حسین کے غلام، معاویہ کے غلام، صحابہ کے نوکر، صحابہ کے غلام، محمد کی ختم نبوت کے پہرے دار، توحید کے امانت دار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر، پاؤں میں بیڑیاں پہن کر، شاملی کے میدان، بالا کوٹ کے پہاڑوں کو آباد کر کے اس دور کے سامراج سے ٹکرا کر تاریخ ختم نہیں ہوئی۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا بھی آیا جنگ کی دھرتی پہ، گھر کی چوکھٹ پر جبل استقامت حق نواز جھنگوی امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ کہتے ہوئے نبی پہ قربان ہو گیا ہے، دنیا کو کہہ رہا تھا فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ایک وقت ایسا آیا 26 سال کا نوجوان ایم این اے نیشنل اسمبلی میں، سب سے کم عمر ایم این اے اسار القاسمی جنگ کی دھرتی پہ ذبح کر دیا گیا ہے، لیکن دنیا کو کہہ رہا تھا یہ قدم قدم پہ بلائیں، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ ایک وقت ایسا بھی آیا مسجد کے باہر چوکھٹ پر فجر کی نماز کے بعد 36 گولیاں چہرے اور سینے پہ کھا کر مختار سیال امی عائشہ کے دوپٹے پہ سیدہ زہرا کی چادر پہ اپنی جوانی 36 سال کی عمر میں وار کے دنیا کو کہہ رہا تھا دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا لاہور میں عدالت کے باہر بم دھماکے میں شہید ہو کر ضیاء الرحمن فاروقی دنیا کو کہہ رہا تھا جو رکے تو کوہے گرا کہ ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ان دیوانوں کی تاریخ گولڑا موڑ پر اسلام آباد کی سڑکوں نے دیکھی، ایک تاریخ ایسی بھی آئی تھی جس وقت سندھ کی دھرتی پر وارث علوم لکھنوی علی شیر حیدری امی عائشہ کے دوپٹے پہ اپنی جان نشاور کر گیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ دے کر، سب کچھ قربان کر کے بھی پیغام وہی ہے، پیغام یہی ہے کہ غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تیری آواز میری آواز، میری آواز میری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا، تیرا قافلہ، تیرا قافلہ۔ یہ تو چند نام ہیں جو میں نے بتا دیے، کچھ نام تہے خاک ایسے بھی ہیں جن کے چرچے عرش پر ہیں ابھی فرش پہ نہیں ہیں، جو دنیا کو یہ کہہ رہے تھے اور رب سے یہ مانگ رہے تھے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا لے۔ اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ یہ تو وہ نام ہیں جو سٹیج پہ بولے جا رہے ہیں، کچھ نام وہ ہیں جن کا علم خدا کو ہے فرشتوں کو ہے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا لے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے غرض کیا نشان سے غضب کی نیند آنکھوں میں، مگر میں سو نہیں سکتا، بہاریں ساتھ لاؤں گا اگر لوٹا بیاباں سے۔ اللہ ہمیں حضور کی ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائے۔ نبی کا یارانہ اور نبی کا گھرانہ دونوں ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، ان میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں دل میلا نہیں کرنا ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ نبی کے صحابہ اور صحابہ میں سے نبی کے جو اہل بیت بھی ہیں
ہم سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی اور بھی بولنا تھا، موضوع ابھی شروع ہی ہوا تھا، لیکن آپ حضرات کو چونکہ بڑی دیر بٹھا لیا ہے، زندگی نے پھر کبھی موقع دیا اور آپ نے بشرطے کہ یاد دلایا، تو یہ موضوع بہت بڑا وسیع موضوع ہے، اس پہ مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔